سبحان ربي إليه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما قبل کی آیات بینات میں گائے کے ذبح کا واقعہ الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس سورت کا جو عنوان اور نام خاص طور پہ رکھا گیا تھا سورۃ البقرہ، یہ اسی نسبت سے رکھوایا گیا ہے، اور ایک گائے ذبح کرنے پہ یہودیوں نے 40 سال کا عرصہ گزار دیا۔ کبھی کہتے تھے اس کی عمر کتنی ہو، کبھی کہتے کہ اس کا رنگ کیسا ہو، اور کبھی کہتے کہ وہ کرتی کیا ہو۔ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی بھی گائے کو ذبح نہ کر پاتے۔ اس کے ساتھ اللہ نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے۔ ایک بندہ تھا انتہائی صاحب مال، اس کی ایک ہی بیٹی تھی۔ اس کے بھتیجے چاہتے تھے کہ یہ رشتہ ہمیں مل جائے تاکہ اس کے سارے پیسے پہ ہم قابض ہو جائیں گے۔ اس نے مناسب نہ سمجھا تو رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے راتوں رات اپنے چاچا جی کو قتل کر دیا۔ اس دور میں آبادیاں ایسے ہوا کرتی تھی، مثال دینا چاہتا ہوں، جس طرح ہمارا یہ آدی وال مرضی پورا ہے، اس کے چاروں سمت پہ دیواریں اور مین گیٹ ہوتے تھے، اور وہ شام کے بعد بند کر دیے جاتے تھے۔ اسی طرح جنگ صدر کا علاقہ، اسی طرح جنگ سٹی کا علاقہ الاخری۔ انہوں نے کیا کیا، اس کو قتل کر کے اس کی میت جو 7 آبادی تھی اس کے مین دروازوں کے پاس چھوڑ کے آ گئے۔ ان کے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ اس کو مار دیا ہے، اس کا مال بھی اب ہمارے پاس، بچی اس کی بیٹی سے نکاح بھی کریں گے، ساتھ جو اگلی آبادی ہے ان سے دیت اور قصاص کے پیسے بھی لیں گے۔ بالآخر انہوں نے قتل کیا اور صبح صبح شور کرنا شروع کر دیا، ہمارے چاچا جی کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔
تحقیق کی گئی، میت مل گئی، اب کیسے پتہ چلے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں بات پیش کی گئی اور وہ علاقے والے کہتے ہمیں کوئی پتہ نہیں، شام کے بعد ہمارے شہر آبادی میں نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی گیا ہے، اگر کوئی گواہی دے دے جو شرعی طریقہ کار ہے کہ ہمارے کسی بندے نے اس کو قتل کیا ہے تو ہم ہر طرح سے جو شرعی حکم ہے اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بات آ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں، حضرت نے دعا فرمائی مولا اس کے اندر سے اگر پردہ تو نہ ہٹائے تو اور تو جاننے والا۔ شاید اس دور میں یہ عقیدہ نہ ہو کہ نبی ولی اندر کے حالات جانتے ہیں، تبھی تو حضرت سے آ کے کہتے ہیں کہ اللہ سے دعا کیجیے۔ حضرت نے دعا کی، اللہ نے فرمایا فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اسی میت کا ایک حصہ اس کے جسم سے جب ملاؤ گے میں اللہ اپنی قدرت سے اس مردے کو زندہ کر دوں گا۔ اگر میرا بھائی مردے پہلے ہی زندہ ہوتے تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ نہیں بن سکتا۔ پھر ساتھ اللہ نے کہا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، جس طرح میں نے اس کو اب زندہ کیا ہے محشر کے میدان میں اللہ ایسے ہی تمام مردوں کو زندہ کروں گا۔ اب جو ہی اس کا مثلاً ہاتھ پکڑ کے سینے سے لگایا گیا بندہ زندہ ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا بتاؤ جی تمہیں کس نے قتل کیا ہے؟ کہا میرے بھتیجوں نے قتل کیا۔ یہ پیسے مانگتے تھے، رشتہ مانگتے تھے، میں نے انکار کیا ہے، انہوں نے قتل کیا ہے۔ بس بات بتائی، پھر فوراً اس پہ موت آ گئی۔ اللہ نے یہ مسئلہ حل کر دیا ہے کہ میں اگر بات نہ بتاؤں تو سچے نبی کو بھی حالات کا پتہ نہیں چلتا۔ اگر میں کوئی اپنی قدرت کا کرشمہ دکھانا چاہوں تو مرے ہوئے کو میں اللہ زندہ کرنے پہ قادر ہوں، یہ ہے میری قدرت۔ قانون میرا یہی ہے کہ جو دنیا سے بصورت موت چلا جاتا ہے پھر ہم اسے قیامت والے دن زندہ کریں گے۔ اس کے ضمن میں اللہ نے بنی اسرائیل سے جو وعدے لیے تھے کہ عبادت میری کرنا، والدین کی خدمت کرنا، یعنی حقوق اللہ حقوق العباد کا خیال رکھنا، اور ضمن میں ساتھ یہودیوں کا رد کیا گیا ہے اور ان کے سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں۔ اب ان یہودیوں میں سے ایک بہت بڑا عالم، توجہ ہے، اس کا نام بھی عبداللہ تھا لیکن عبداللہ ابن سوریہ کے نام سے مشہور تھا، اسے ابن سوریہ کہتے تھے۔ یہ ایک آنکھ سے بیچارہ فارغ تھا اور یہودیوں میں یہ بہت بڑا عالم۔ ایک ہے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق میں صبح عرض کر چکا ہوں۔ عبداللہ ابن سلام وہ عظیم صحابی رسول ہیں جن کو اللہ نے بڑی عزت دی۔ یہ تورات شریف کے بھی بہت بڑے عالم تھے، پھر اللہ نے ان کو قرآن کا بھی بڑا علم عطا کیا۔ انہوں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا تھا۔ ابن سوریہ ایک دن آیا اپنے یہودی علماء اور وفد کی شکل میں، کہتا جی ہمارے چند سوال ہیں، اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہماری تحقیق یہ ہے کہ نبی کے علاوہ ان سوالوں کے جواب کوئی نہیں دے سکتا، آپ اگر ہمارے سوالوں کے جواب دیں تو ہم آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے، اللہ خیر کرے، پتہ نہیں کیا سوال یہ کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی قریب ہو گئے۔ ابن سوریہ نے کہا جی آپ اپنے سونے کی کیفیت بیان کریں، جب آپ آرام کرتے ہیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے آپ کے آرام کی؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، جب میں سو جاتا ہوں میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل پھر بھی اللہ کی یاد میں مصروف رہتا ہے۔
اب ان سوالوں کے جواب وہ اپنے ساتھ آنے والوں کو سمجھا کے آیا تھا. اب وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، بات پہلا سوال تو ٹھیک جواب ملا ہے. ابن سوری کہتا ہے ٹھہرو ٹھہرو، یہ آپس کی بات ہے، میں آگے پھر بتاؤں گا کیا کرنا ہے. اچھا جی، دوسرا سوال یہ ہے، رحم مادر میں جب بچے کی صورت بنائی جا رہی ہوتی ہے، کبھی وہ باپ کی ہم شکل ہوتا ہے، کبھی ماں کی ہم شکل ہوتا ہے. اس کی وجہ آقا نے فرمایا اگر باپ کا پانی غالب آ جائے تو صورت میں بچہ باپ کے مشابہ ہو جاتا ہے، اگر ماں کا پانی غالب آ جائے تو صورت میں بچہ ماں کے مشابہ ہوتا ہے. اب آپس میں وہ جواب سمجھ گئے تھے، جو آنے والے تھے کہنے لگے دوسرا جواب بھی سچ ہے، صحیح فرمایا. اب ابن سوریہ بڑا پریشان، ایک سوال باقی ہے، پتہ نہیں اب کیا بنتا ہے. کہنے لگا اچھا آپ یہ بتائیں، جنتی جب جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلے ان کا اکرام کس چیز سے کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مچھلی کا جگر اللہ جنتیوں کو کھلائیں گے، اور جنت کے باغوں میں جو بیل چر رہے ہیں ان کا گوشت بھون کے جنتیوں کی مہمان نوازی کی جائے گی. باتیں تینوں آپ نے حق فرما دی. اب جو ساتھ آنے والے لوگ تھے وہ کہتے ہیں ابن سوریہ کلمہ پڑھ، تو نے تو کہا تھا سوالوں کے جب، اب ضد کا علاج نہیں ہے کائنات میں، اصولی بات یہ تھی کہ کلمہ پڑھ لینا چاہیے تھا. اس نے کہا فوراً یو ٹرن لیا، کہتا ہے اچھا باتیں تو آپ نے صحیح فرمائی ہیں، ایک سوال اور میں اضافی پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا پوچھو. آپ پہ کون سا فرشتہ وحی لے کے آتا ہے؟ آقا نے فرمایا جبرائیل امین. کہتا ہے اس سے ہماری نہیں بنتی، اس سے ہماری اس دونوں کی آگے نہیں، ہمارے جو بڑے تھے نا ان پہ جو عذاب آیا ہے وہ اس نے تعاون کیا تھا جبرائیل امین نے، لہذا اگر میکائیل آپ پہ وحی لے کے آتا تو ہم آپ کا کلمہ پڑھتے. اس کو ساڑی جٹکی زبان اجازت، من حرامی تے وجدان. اندر سے بندہ جب الٹ ہو جائے نا بیکار، پھر وہ آٹا گھومتے ہوئے ہل کیوں رہی ہے، اب بیچاری وہ کیا کرے، وہ اپنا کام تو کر رہی ہے. اسی طرح ان یہودیوں کا یہ مزاج تھا. اس نے کہا جی اگر میکائیل آتے علیہ السلام، اچھا بھائی میکائیل نہ تو کیڑی رشتہ داری، مسئلہ تو یہ تھا اگر میکائیل آتے. کہتا ہے وہ ٹھیک فرشتہ ہے جی، بارش شارش جب آنی ہوتی ہے تو اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، رات فرشتہ اور وہ مل کے بارش اور ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے. اگر وہ لے کے آتے نا جی وہی تو ہم آپ کی بات مانتے. اب اعتراض آیا جبرائیل پہ، اللہ نے قرآن نازل کر دیا. تھوڑی سی اگر آپ کی توجہ تو میں ایک اور تمہید کا سہارا لینا چاہتا ہوں. اللہ بھی خیانت سے پاک ہے، جبرائیل امین بھی خیانت سے پاک ہے، رحمت للعالمین بھی خیانت سے پاک ہے، اور میرے نبی کے صحابہ بھی خیانت سے پاک ہے. یہ پورے شریعت کو میں نے 4 جملوں میں آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے. امانت اور خیانت، یہ عنوان اپنے ذہن میں رکھیں. میرا اللہ خیانت سے پاک، کہو بے شک. جبرائیل امین خیانت سے پاک، میرا مصطفیٰ خیانت سے پاک، اور میرے نبی کے صحابہ خیانت سے. اب تھوڑی سی ذہن کو کھولیں اور بعد میں آگے اور آسان کروں. ایک ہے عقیدہ بدا. بدا کا مطلب ہے نعوذ باللہ من ذالک، اللہ بھی بھول جاتا ہے. بھول میں وہ امانت میں خیانت کر بیٹھتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا. یہ شین طبقے نے ایک دعویٰ گڑھا ہے. شین جان دو، ان دوستوں نے یہ دعویٰ گڑھا ہے اللہ بھی خیانت کر بیٹھتا ہے نعوذ باللہ. وہ کیسے بھائی؟ کہا جی نبوت ملنی تھی جناب علی کو اور نبوت دے بیٹھا محمد بن عبداللہ کو.
نقل کفر نہ باشد. اس نے یہ عقیدہ گھڑا. اللہ بھی بھول جاتا ہے. اگر آپ کی توجہ تو میں بات سنانا چاہتا ہوں. اللہ بھول جاتا ہے. کہاں جی اللہ بھول جاتا ہے؟ اصل عقیدہ ان کا اندر سے یہ ہے کہ یہ نبوت ملنی تھی علی المرتضیٰ کو اور نبوت مل گئی محمد مصطفیٰ کو. اللہ بھول گیا. ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ بھولنے اور خیانت سے. اچھا اللہ بھولا، پھر جبرائیل بھول گیا. جبرائیل کو کہا تھا ادھر لانی ہے، وہ ادھر لے کے آ گیا. پھر آمنہ کا لال بھولا، نعوذ باللہ من ذالک. وہ کیسے؟ کہا اس نے خلافت کا اعلان کروانا تھا کہ میرے بعد علی خلیفہ ہے. وہ امانت میں خیانت کر گئے، نعوذ باللہ. پھر علی کے کان میں انہوں نے بتا دیا تھا میرے بعد خلیفہ آپ نے ہونا ہے. پھر صحابہ نے خیانت کی اور قابض ہو گئے خلفائے ثلاثہ، اور علی حق کے ولی کو خلیفہ بلا فصل نہ بنایا گیا. میں نے کہا بے وقوف ہو، یہ رب ہی بھول جائے تو گالی ختم نہ ہو. اگر رب ہی بھول جائے، رب ہی خیانت کرے تو پھر کون صحیح رہ سکتا ہے؟ ان کی حالت اس چرسی کے لوٹے کی طرح ہے. چرسی کا لوٹا، اس میں تھا نا لیک. جو ہی جاتا واش روم میں پانی بھرتا تو جب وہ فارغ ہوتا تو اس سے پہلے لوٹا بھی فارغ. تو چرسی ایک دن غصے میں آ گیا، کہنے لگا آج تیرا میں حل نکالوں گا، آج استنجا پہلے کروں گا، باقی کام بعد میں کروں گا. بے وقوف ہو، رب بھول جائے، رب خیانت کرے، پھر امانت کہاں سے آئے گی؟ تو ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہمارا اللہ خیانت سے. یہ جو نبوت ہے یہ کون منتخب کرتا ہے؟ بولو نا، نبی کون کرتا ہے؟ اچھا یہ بتاؤ، زیادہ نمازیں پڑھنے سے بندہ نبی بن جاتا ہے؟ زیادہ تہجد پڑھنے سے بندہ نبی بن جاتا ہے؟ اس کو علماء کی اصطلاح میں اور عام فہم ایک جملہ کہوں، اس کو کہتے ہیں یہ وہمی چیز ہے، وہمی کسبی نہیں ہے کہ کرنے سے، کوشش کرنے سے بندہ حافظ بن سکتا ہے، کوشش کرنے سے بندہ قاری قرآن بن سکتا ہے، کوشش کرنے سے بندہ حاجی بن سکتا ہے، کوشش کرنے سے بندہ غازی بن سکتا ہے، کوشش کرنے سے بندہ نمازی بن سکتا ہے. کوشش کرنے سے بندہ نبی نہیں بنتا. وہ جس کو چاہتا ہے در یتیم کو اٹھا کے آسمانوں کے اوپر کی سیریں کرنا. یہ کوشش سے نہیں ہے، اللہ کی عطا ہے. دل کا رسول فضلنا بعضهم علی بعض. ہم چنا کرتے ہیں رسولوں کو، پھر ان میں ہم مراتب رکھا کرتے ہیں، بعض کو بعض پہ فضیلت عطا کرتے ہیں. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ بھی خیانت سے بھی پاک، جبرائیل امین بھی خیانت سے پاک، میرا نبی بھی خیانت سے پاک، اور صحابہ بھی. توجہ ہو کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ اگر مانے جبرائیل بھول گیا پھر بھی آپ قرآن پہ اعتماد نہیں رکھ سکتے، نعوذ باللہ پتہ نہیں اپنی طرف سے پیش کیا ہے. اگر یہ کہیں کہ میرا نبی بھول گیا ہے پھر بھی دین کا حلیہ قائم نہیں رہ سکتا. اگر کوئی یہ کہے کہ صحابہ نے خیانت کی ہے تو کوئی اصلی دین آج پیش نہیں کر سکتا. ان چاروں کو ماننا پڑے گا کہ یہ حق والے تھے. اللہ الہ حق ہے، جبرائیل امین فرشتوں کا سردار حق ہے، آمنہ کلال نبیوں کا امام حق ہے، اور صحابہ ہدایت کے مینار حق ہے. ان میں سے کسی پہ بھی کوئی انگلی اٹھائے گا اس کا ایمان سلامت نہیں رہ سکتا. توجہ ہے کہ نہیں؟ تو اللہ نے جبرائیل امین کا دفاع کیا ہے، اور اللہ کا یہ طریقہ کار ہے، فقط وہ جبرائیل کا دفاع نہیں کرتا، جب ضرورت پڑتی ہے تو میرے نبی کا دفاع بھی کرتا ہے، اور نبی دیاں یاراں کا دفاع بھی کرتا ہے. اگر ان میں سے کسی پہ بھی شک پڑے گا تو دین اصلی ثابت نہیں ہو سکتا. ان چاروں شخصیات پہ مکمل اعتماد کرنا پڑے گا، اور تب جا کے دین کامل ملے گا. اسی وجہ سے ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ چاروں شخصیات خیانت سے پاک ہیں، اور ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ بھی خیانت کرتا ہے، بھول جاتا ہے، جبرائیل امین بھی خیانت کرتا ہے، اور
زمانہ کا لال بھی کرتا ہے اور صحابہ نے بھی خیانت کی ہے۔ اور ایک مشہور واقعہ ہے انشاءاللہ، چونکہ جمعۃ المبارک میں ہم نے جو سیرت کا عنوان شروع کیا تھا وہ تکمیل پہ پہنچ گیا ہے، آقا کی وفات شریفہ پہ بات کرنا چاہتا ہوں اور ہم سب کو اللہ تیاری کی توفیق عطا کرے۔ وہاں ایک استدلال تھوڑا سا اشارتاً سنیں پھر بات وہی ہوگی کہ میرے نبی نے فرمایا تھا کاغذ قلم لاؤ، جی وہ وہاں پہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے۔ سوال کا جواب ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں محترم، یہ کاغذ قلم کن کے پاس ہوا کرتا تھا؟ یہ تو ہوتا ہی حضرت علی کے پاس تھا۔ جب میرا نبی کوئی اہم بات لکھواتا تو حیدر کرار کو بلاتے، لاؤ۔ میرا نبی فقط ان کا امتحان لے رہا تھا اپنے صحابہ سے۔ جاگ رہے ہو کہ نہیں؟ اپنے اندر تھوڑا سا شوق پیدا کریں۔ انہوں نے اتنا سارا بال ہوتا ہے، ناد علی پڑھتا ہے، ساڑھے مسیحی نماز نہیں آتی، اپنی دلیل نہیں آتی، بال سفید ہو جاتے ہیں، 2 رکعت نماز اندھیرا، یہ منہ تیرا وہ منہ میرا، چل۔ اور اس سے بڑی اور ہماری کوئی تحقیق نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھیں بھائی، وہ آخری وقت میں میرے نبی نے فرمایا تھا کاغذ قلم لاؤ، تو وہ لکھوانا تھا نا حضرت علی کی خلافت کو۔ کچھ لوگ قابض تھے نا، انہوں نے نہیں لانے دیا اور میرے نبی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ایمانداری سے بتاؤ، جب میرے نبی نے یہ فرمایا تھا کاغذ قلم لاؤ، میں تمہیں وہ چیز لکھوانا چاہتا ہوں، اگر تم اس پہ عمل کرو گے تو گمراہ نہیں ہو گے، کیا اس سے پہلے کچھ بات خطبے میں میرے نبی نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمائی تھی کہ نہیں، کہ 2 چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اگر ان کو مضبوطی سے تھام کے رکھو گے تو گمراہی تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ جس طرح ایک باپ اپنے بچوں کو آخری وقت کچھ نصیحتیں کرتا ہے، پھر چیک کرتا ہے کہ انہوں نے بات سمجھ لی ہے کہ نہیں، اسی طرح میرا نبی جو کہ روحانی باپ بھی تھا اور امام الانبیاء بھی تھا، خطبہ حجۃ الوداع میں فرما چکے تھے کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا ہے۔ اب آخری لمحات پہ میرا نبی چیک کر رہا ہے کہیں بھول تو نہیں گئے، واہ عمر تیرے قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی پہ بھی قربان جاؤں۔ جب میرے نبی نے فرمایا تھا کاغذ قلم لاؤ اور میں تمہیں وہ بات بتاؤں جس سے تم گمراہ نہیں ہو گے، میرے نبی کی طبیعت وہیں پہ آپ آرام میں چلے گئے۔ جب ہوش آیا میرے نبی نے پوچھا کاغذ قلم، حضرت عمر کہنے لگے حسبنا کتاب اللہ، یا رسول اللہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، جناب کا فرمان کافی ہے۔ آقا کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی کہ جو میں پوچھنا چاہتا تھا اللہ نے عمر کی زبان پہ جاری کر دیا۔ اور ایک سوال ہے، اگر یہ جواب صحیح نہیں تھا، اس کے بعد بھی میرے نبی دنیاوی زندگی میں تشریف فرما رہے، تو میرے نبی کو چاہیے تھا کہ نہیں بھائی اس کا یہ جواب نہیں ہے، کاغذ قلم لاؤ اور میں تمہیں حضرت علی کی خلافت لکھ کے دوں؟ اس طرح قطعاً کوئی بات نہیں ہے، یہ سب ڈھکوسلا ہے۔ حضرت عمر بھی غاصب تھا، حضرت عثمان بھی غاصب تھا، نعوذ باللہ، انہوں نے علی حق کے ولی کی خلافت پہ غصب کیا، قبضہ کر لیا۔ میں کہ بے شرمو، یہ تو وہ لوگ ہیں جو قربانیاں دینے والے ہیں۔ ایمان کے بعد سب سے اعلیٰ درجے چیز کی نماز ہوتی ہے، اور میرے نبی کے مصلی سے بڑا مصلی کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی نے بیماری کی حالت پہ مصلی پہ حیدر کرار کو کھڑا کیا تھا یا ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا تھا؟ ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا تھا، اشارہ کر کے گئے تھے او کائنات والو، جس کو میں مصلی دے کے جا رہا ہوں میرے بعد میرے دین کا وارث بھی بنے گا تو ابو بکر صدیق۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ انہوں نے ڈرامہ گھڑا کہ اللہ بھی بھولتا ہے، نعوذ باللہ من ظالم۔ ہم جو اہل سنت ہے نا، ہماری اگرچہ صحیح تو مت بڑا کام کر دیں، لیکن بس کچھ ذاکرین کے جب ارد گرد ہم چلے گئے تو بات، اب ایک محاورتی جملہ بولا جاتا ہے، چھوڑو جی چھوڑو، یہ نہ 3 میں سے ہیں نہ 13 میں سے ہیں۔ یہ 3 کون ہے؟ یوں بولتے نہیں آپس میں، نہ چھوڑو جی چھوڑو، اس کی تو بات ہی نہ کرو، نہ یہ 3 میں سے ہے نہ 13 میں سے ہے۔ 3 برے اور 13 اچھے۔ وہ برے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت علی، اور 13 اس کے امام ہیں۔ اس نے چٹکلے میں صحابہ پہ تبرہ کروا دیا ہے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے اور ہماری زبان سے کیا نکلوانا چاہتا ہے۔ خدا را دین کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور ایسے لوگ
اور پھر اس نے کتنی لمبی پلاننگ کی۔ اب ایک اگلا ان کا ایک اگلا وار بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی وہ سرنگ پہ بیٹھ کے اس نے کس طرح وار کیا اور میرے عقیدے کی دیواروں سے آ کے اس کا میزائل ٹکرایا۔ اور شکر ہے اگو قرآن والا ایٹم بم موجود ہے۔ اگر قرآن والا یہ شہید پاور نہ ہوتا شاید وہ ہمیں اڑا کے لے جاتے۔ اب اس نے چٹکلا چھوڑا ذاکر نے، اس نے چٹکلا چھوڑا مجتہد نے، اس نے چٹکلا چھوڑا 40 پاروں کے قیل نے، اس نے چٹکلا چھوڑا جو صحابہ پہ تبرہ کرتا ہے، کہتا ہے اللہ بھولتا ہے، مانو یا نہ مانو خلافت علی اپنی جگہ پہ رہ گئی، میں تمہاری زبانوں سے یہ کلواؤں گا کہ اللہ بھول جاتا ہے۔ ہم کب کہیں گے؟ کہتا ہے میں تمہارے مولویوں سے کلواؤں گا۔ وہ کیسے؟ کہا جی روح مبارک آقا کی جب پرواز ہوئی نا تو فرشتے لے کے گھومتے رہے 3 دن تک، اب اللہ نے روح تو نکلوا لی، اب رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ممبر اہل سنت کا ہے، خطیب اہل سنت کا ہے، جبہ کبہ اس کا سنت کے مطابق ہے، اور بات وہ کر رہا ہے جو اہل تشیع کی ہے۔ اللہ روح تو نکلوا بیٹھے، اب جگہ نہ ملی، پھر آ کے وحی ڈال دی اور کہا جبرائیل اسرائیل یہ غلطی سے ہو گیا ہے، نکلوا تو بیٹھے ہیں، آگے جب کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں نے کہا تو اس کے میزائل کا شکار ہو گیا، اگر تو قرآن پڑھا ہوتا تو کبھی اس کے وار میں نہ آتا۔ میرے نبی کی روح اب بنی ہے یا پہلے سے بنا دی گئی ہے؟ تو جو روح وہاں پہلے ٹھہری رہی آقا کی ولادت سے پہلے، تو وہ اللہ بعد میں بھی دور رکھوانے کی جگہ اس کے پاس تھی نا۔ تو یہ اس نے عقیدہ عملی ہمارے اندر داخل کر دیا، اور ہمارے سٹیجوں سے یہ بات ہونا شروع ہو گئی کہ اللہ بھول جاتا ہے، جبکہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ بھولنے سے، اللہ خیانت سے، جبرائیل خیانت سے، مصطفیٰ خیانت سے، صحابہ خیانت سے آگے ہیں۔ زندہ باد۔ آگے سبق کی طرف چلے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من کان عدوا لجبریل، کہہ دیجئے میرے محبوب، ایک بار سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص دشمن ہے جبرائیل کا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اسی نے اتارا ہے اس کو تمہارے سینے پر، بِإِذْنِ اللَّهِ، کس کے حکم سے؟ جبرائیل امین اپنی طرف سے نہیں آتا، وہ اللہ کے حکم سے وہی لے کے آتا ہے۔ اگر چاہو تو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، عام روٹین وائل مسئلہ جب سمجھا جاتا ہے، کوئی بھی بات دل پہ اثر کرتی ہے، پہلے کانوں سے ٹکراتی ہے، پھر دل کی طرف جاتی ہے، یہ عام امتی کا قانون ہے۔ اور جب اللہ اپنے نبیوں سے بات کرتا ہے تو پہلے دل میں جاتی ہے، پھر زبان میں۔ ان کا دل اتنا پاکیزہ ہوتا ہے، وہ مرکز بن جاتا ہے رحمت خداوندی کا۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، بے شک اس جبرائیل امین جو کچھ وہ لے کے آیا میرے محبوب کے سینے پر، دل پر، بِإِذْنِ اللَّهِ، کس کے حکم سے؟ اللہ ہی کے حکم سے، مصدق لما بین یدیہ، تصدیق کرتا ہے ان کی جو ان کے پاس ہیں۔ یہ قرآن اتنی بڑی عزت والی کتاب ہے، یہ تورات انجیل زبور کی بھی تصدیق کرتا ہے، اور اس قرآن کی فضیلت سن، وَهُدًى، یہ قرآن سراسر ہدایت ہے، اس کو جہاں سے بھی پڑھ اس میں ہدایت تجھے ملے گی، وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ بشارت ہے اہل ایمان کے لیے۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں ہدایت لینی ہے، میرے قرآن کے قریب آنا تیرا کام ہے، تیرے سینے کو ہدایت سے بھر دینا میرا۔ اب آگے جواب سنیں جو کہہ رہے تھے، من کان عدوا للہ، اور جو دشمن ہے اللہ کا، وملائکتی، اور اس کے فرشتوں کا،
वरुसुलिही और उसके रसूलों का, व जिब्रील और जिब्रील अमीन का, व मीकाला और मिकाईल अलैहिस्सलाम का, फ़इन्नल्लाह अदुव्वुल लिल-काफ़िरीन, बेशक अल्लाह की दुश्मन है ऐसे काफरों का जो मेरे जिब्राइल के दुश्मन, जो मेरे महबूब के दुश्मन, जो मेरे कुरान के दुश्मन, जो मेरे नबी के सहाबा के दुश्मन, अल्लाह भी उनका दुश्मन है। मफ़हूम मुखालिफ क्या समझ आया? जो इन सब के दोस्त हैं अल्लाह भी उनका दोस्त है, अल्लाह भी उनका दोस्त है। आगे चले, वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनात, और बेशक नाज़िल की हमने तुम्हारी तरफ बड़ी वाज़ेह आयात, रोशन दलाइल, वमा यकफुरु बिहा इल्लल फ़ासिक़ून, नहीं इनकार करते इनका मगर हुई जो नाफरमान है, सिद्धी लोग हैं। अब कुल्लमा आहदू अहदन, और किया जब भी उन्होंने कोई वादा दीन के मुतल्लिक, नबज़हू फरीकुम मिनहुम, तो फेंक दिया उसको एक गिरोह ने उनमें से, यानी फौरन उस वादे की खिलाफ वर्जी की। बल अक्सरुहुम ला युमिनून, बल्कि अक्सरियत इन यहूदियों की वो ईमान नहीं लाती, उनका खुद तौरात पे भी ईमान नहीं है। अब एक आगे थोड़ा सा एक मसला नहीं आने वाला है, जरा जाके बैठे एक बार सुभान अल्लाह सुना दें। वलम्मा जाअहुम, और जब आया उनके पास, रसूलुन, क्या पढ़ो सारे एक बार, रसूलुन, ये जो पेश हैं दो रसूल उनके ऊपर, इसे कहा जाता है तनवीन। क्या कहा जाता है? तनवीन। ये बड़ा कलाम है ना, इसकी ज़बरों ज़ेरों से भी अज़मत समा जाती है। तो यहाँ तनवीन और ताज़ीम, जब आ गया उनके पास अज़ीम शान रसूल, मुराद आमना कलाल है, मिन इंदिल्लाह, किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से। मुसद्दिकुल लिमा माअहुम, तस्दीक करता है उनकी जो कुछ उनके पास है। नबज़ फरीकुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब, फेंक दिया एक गिरोह ने उन लोगों में से जिन्हें दी गई किताब, किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब को, वरा ज़ुहूरिहिम, पसे पुष्ट डाल दिया, इशारा है अमल न करने की तरफ। कअन्नहुम ला यअलमून, गोया कि वो जानते ही नहीं है ये अल्लाह की किताब है। इसका खुलासा ये है, तौरात शरीफ में अल्लाह ने ये बता दिया था आखिरी नबी उसका चेहरा ऐसा होगा, उसका कुरान ऐसा होगा, उसका शरी निज़ाम ऐसा होगा। अल्लाह फरमाते हैं सब कुछ जानने के बावजूद वो उस आयात बय्यनात का इनकार कर रहे हैं, गोया कि उन्होंने तौरात पढ़ी ही नहीं है, ये सिर्फ जिद की वजह से कर रहे हैं, वरना वो अंदर से जिस तरह बाप अपनी औलाद को अच्छी तरह जानता है, अल्लाह कहते हैं ये यहूदी भी मेरे नबी के औसाफ इसी तरह जानते थे। फिर कलमा क्यों नहीं पढ़ा? जिद में आ गए, कहने लगे अगर हम यतीम का कलमा पढ़ते हैं हमारा बड़ापन खत्म हो जाएगा। अल्लाह ने फरमाया ज़ालिमो, अगर तुम मेरे नबी का कलमा पढ़ लेते, तुम जमीन के जर्रे होते, मैं अल्लाह तुम्हें आसमानों का सितारा बना दूं। अब जब इस सवाल का जवाब आ गया कि जिब्राइल को भेजने वाला कौन है? अल्लाह। अब यहूदी फिर परेशान हो गए कि जवाब तो सही आ गए, अब कोई नया शोशा छोड़े। कहने लगे अच्छा ये बताओ, तवज्जो है, ये बताओ ये जो हज़रत सुलेमान थे अलैहिस्सलाम वो सच्चे नबी थे? आपने फरमाया बिल्कुल सच्चे नबी थे। अच्छा वो सच्चे नबी थे, उनकी तो सारा जितना चलता था ना, बादशाही, परिंदों की बोलियां, तख्त हवा में उड़ना, उनकी नबूवत, वो तो सब जादू पे थी। आज भी कुछ लोग कहते हैं मैं सुलेमानी टोपी पाई, बता वाह वाह, ये मैं एक अंगूठी पहनी हुई है, ये सुलेमानी जादू है। अच्छा फिर इससे क्या होगा? इससे कि मैं उड़ना चाहूँ तो मैं उड़ सकता हूँ। मैं कहा वाह भाई वाह, तो काम बन गया हो।
اڑ بجے دے بجے. اب یہ کہانیاں یہودوں نے گھڑی. اب تھوڑا سا پس منظر سے بات فرمائیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں توجہ ہے بھائی جادو کا بڑا عروج تھا. بڑے کرتب کرتے تھے لوگ, جادو کے بڑے ماہر تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جتنے جنات یہ شیاطین کرتب کرتے تھے وہ ساری کتابیں اور ساری تحریریں لے کر اس کو زمین کے نیچے دفن کروا دیا کہ خبردار کوئی جادو کے قریب نہ جائے, کیونکہ جادو میں غیر اللہ کی پکار ہوتی ہے, جس کی وجہ سے جادو کرنے والا دارہ اسلام سے کیا ہو جاتا ہے, خارج ہو جاتا ہے. علامہ ابن تیمیہ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں خاص طور پہ شاہ جی کہ جادو کی 13 اقسام ہیں. کتنی پر توجہ کرو گے تو سمجھ آئے گی. جادو کی کتنی اقسام ہیں؟ 13. اور جادو کی ہر قسم میں غیر اللہ کی پکار ہے. ایک تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں, یہ جتنے جادوگر ہوتے ہیں یہ گندگی میں رہیں گے, ان کو صاف لباس میں آپ نہیں دیکھیں گے. جتنا یہ غلاظت میں رہیں گے اتنا وہ شیاطین جن ان کا تعاون کریں گے. اور سٹیج اجازت نہیں دیتا, میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. یہ اتنے بڑے ظالم ہوتے ہیں جو ویرانوں میں مسجدیں ہوتی ہیں ان میں کسی عورت سے یہ منہ کالا کر کے اسے لالچ دے کر پھر جو مادہ غلاظت نکلتا ہے اس سے قرآن بھی لکھتے ہیں, کلمہ بھی لکھتے ہیں. یہ ظالم ملعون اب کافر ہو گئے اور پھر اسی کے ذریعے انہوں نے آگے عمل شروع کر دیا. یہ جتنا گندگی میں رہیں گے اتنے گندے شیاطین کفریہ ان کے ساتھ تعاون کریں گے. جادو کرنے والا بھی کافر, کروانے والا بھی کافر, اس پہ عقیدہ رکھنے والا بھی کافر. یہی مسلک ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے, کیونکہ اس میں غیر اللہ کی پکار ہے. آج لوگ کہتے ہیں فلاں شین میں سے ہے جی کالا کرتا ہے, اس سے میں لاؤں گا اور یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. آپ ہوتا ہے تو جادو سکھا نہ دیں گے. جادو عرض کر چکا ہوں جادو تو کفر ہے. یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی جادوگر اگر حملہ کرنا چاہے تو کوئی ایسا وظیفہ نہ سیکھ لے جس سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آنکھوں تو دساں لیکن یہ افت ہی میں بولے دسنا گل وہ جڑی صاف ہوئے. ویسے بنتی تو موک جڑی آدھار دار ہے تسی چلو کتنے اچھا چلو خیر ہے یار تسی کوئی سوال نہ رکھ دو بس اللہ کے کون سے دیں گے آپ بھی اور میں بھی انشاءاللہ. مسئلہ ایک سمجھ لیں, جادو کا وجود ہے کیونکہ شیطان کا وجود ہے. شیطان بھی ہے, جادوگر بھی ہے, جادو بھی ہے, جادو ہو بھی جاتا ہے, اس کا اثر بھی ہے. لیکن فرق تھوڑا سا ہے, کافر و مشرک پہ جادو ہو جائے گا, مومن اگر صحیح مومن ہے تو اس کی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. جتنا اس کا ایمان کامل ہوگا, جتنا اللہ پہ مکمل بھروسہ ہوگا, اللہ اس کا دل دماغ مکمل اپنی رحمت کے پہرے میں رکھے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کافر مشرک آ کے کسی مومن پہ اٹیک کرے اور اس کا دماغ فارغ ہو جائے, اس کا دل فارغ ہو جائے, زبان پہ کلمے کی بجائے کفر بکنا شروع ہو جائے. نہیں ہو میرا بھائی, یہ تو شیطان بھی مان گیا تھا جب وہ جنت سے نکالا گیا تھا. کہنے لگا مولا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا, آگے سے بھی آ کے, پیچھے سے بھی آ کے, دائیں طرف سے بھی آ کے, بائیں طرف سے بھی آ کے, نیچے کا نہیں کہا. کہنے لگا میں پاؤں پکڑ کے شرک نہیں کرواؤں گا, میری شان کے خلاف ہے, یہ میرے تکبر کے خلاف ہے. اوپر والا جو حملہ تھا اللہ نے اس کے ذہن سے نکالا, کیونکہ اللہ یہ چاہتا تھا میرے اور میرے بندوں میں جو رحمت کا رابطہ رہتا ہے میں اس میں رکاوٹ برداشت نہیں کروں. ایک عمل ہے اگر آپ کہیں گے تو میں بتا سکتا ہوں, لیکن پہلے تھوڑا سا آپ کو وہ نہ دکھا دوں جس میں اللہ نے مومنوں کی کچھ فضیلت بیان فرمائی ہے کہ وہ اگر کامل مجھ پہ بھروسہ رکھیں تو میری مدد ان پہ آیا کرتی ہے. تھوڑا سا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تاکہ آپ کے دلوں میں جو شیاطین کا ڈر ہے
وہ بالکل ختم ہو جانا چاہیے. پھر اس کے بعد تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے، خدا کی قسم ساری دنیا کے جادوگر آپ کے مقابلے میں جمع ہو جائیں، ساری دنیا کے شرک کے بڑے بڑے پوپ پادری جمع ہو جائیں، ساری دنیا کے غلیظ ترین کفریہ طاقتیں جمع ہو جائیں، اگر آپ کے پاس دو چیزیں ہوں گی تو اللہ تھوڑی کانڈ نہ لگڑ دے. اب ذرا تھوڑا سا تکلیف کریں کا وعدہ دیکھیں. سورۃ النحل 14واں پارہ نکالیں، آیت کریمہ کا نمبر 98 ہے جی. اللہ اللہ مل گئے جی. 252 جی، صفحہ نمبر 252 252 جی. توجہ چاہتا ہوں جی، آج ڈھیر سارے دن نکل ویسے انشاءاللہ. جاگ رہے ہو؟ بڑا ڈرا رکھا ہے یار. رات نا اس پہ بھی بیٹھے تھے، اچانک انہوں نے جب لائٹیں جلائی نا تو میں بھی ڈر گیا. میں نے سمجھا جن آ گیا ٹارچ لے کے، پیر نکلا تو بادل چمک رہے تھے. یہ کہانی ہوتی ہے بس. تو جن میں کیا میں نے نہیں دیکھا، میری تائی کہہ رہی تھی جن آ گیا تھا، اور پھر جو سامان پڑا تھا اچانک وہ غائب ہو گیا. وہ تائی بھائی بھوکی تھی، کھا گئی بیچاری. اب اس نے یہی کہنا تھا ویسے تو نے کھلایا کچھ نہیں، وہ بیچاری کھا کے کہنے کہ جن کھا گئے. واہ بھائی واہ. ایک سارا پنجابی دا مولوی سی کہتا سی جنہ بہن بھرنا ہی ساڑھے بیڑے واپس کھا بننا ہے. چلو ادھر ہوتا ہے کوئی تعلق شلوک ہو تو بندے کا آنا جانا ہوتا ہے. ان کے خواہ مخواہ میں شاید کسی دی پئی ہوئے تھے آ کے لے کے چلے جان. اگر دو چیزیں آپ کے پاس ہوں گی پھر نقصان کرے تو پھر آ کے مجھ سے بات کرے. اگر یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی پھر جن کچھ بھی کر سکتا ہے، پھر اس کے اوپر اللہ کی رحمت کی مدد نہیں آئے گی. پہلے وہ آیات سنیں. آج تو سارے ببر شیر بن جاؤ. آپ کو آؤ جنو آؤ ان کو مقابلہ کرو، اسی تیار ہیں انشاءاللہ. ہم ابو جہل کے پیروکار نہیں ہیں، ہم فاروق اعظم کے پیروکار ہیں. کس کے پیروکار ہیں؟ فاروق اعظم کے. اور فاروق اعظم وہ صحابی رسول ہے، عمر کا تو نام ہی کافی ہے. کسی نے بات کی تھی کہ فلاں بارڈر سے کرونا آ رہا ہے، ایک نے کہا وہاں پہ عمر لکھ دو گائشہ الہی. عمر کا تو نام ہی کافی ہے، نام ہی کافی ہے. حضرت عمر آ رہے ہیں، میرے نبی نے فرمایا عمر جی یا رسول اللہ. یار اللہ تعالیٰ بڑا رتبہ دیتا ہے، جناب آپ کے قدموں میں بیٹھنے میں جو کچھ ہے اللہ کی عطا ہے. کیا ہوا ہے؟ کہا شیطان آ رہا تھا، اچانک جو ہی تو سامنے آیا تو شیطان راستہ چھوڑ گیا. اگر ایمانی طاقت اندر ہوگی تو راستہ چھوڑ دے گا، نہ ہو سی تو باہر منجی بوتی کرے تو باہر توان بودا کرے. یہ اس کے اوپر اپنی بات ہے. آگے ذرا سنیں، پہلے قرآن کا مسئلہ سے بات کریں. ایک بار سبحان اللہ سنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ یا آپ کا کوئی امتی قرآن پڑھنے لگے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ تو کس کی پناہ میں آ جایا کرو؟ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے شر سے. کیوں؟ وہ کیا کر سکتا ہے؟ انہو لیس لہو سلطان، حقیقت یہ ہے کہ نہیں ہے اس کا کچھ بھی زور، کچھ بھی اس کی طاقت نہیں ہے. کن لوگوں پر؟ علی الذین آمنوا، ان لوگوں پر جو ایمان لے کے آئے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. دوسرا وہ اپنے رب پہ مکمل بھروسہ کرتے ہیں. ایک ایمان کامل، دوسرا بھروسہ رحمان کامل. اللہ کا قرآن کہتا ہے ایسے بندوں پہ شیطان کا کچھ بھی زور نہیں ہے. پھر کس پہ زور ہے سر؟ فرمایا انما سلطانہ، در حقیقت اس کا زور انہی پر، علی الذین، ان لوگوں پر، یتولونہ، جو اسے اپنا رفیق بناتے ہیں، جو اس کی پکار کرتے ہیں، یا بابا ابلیس، یا بابا فلاں، یا بابا فلاں. جب وہ اس کی نعوذ باللہ پکار کرتے ہیں، ان کی کوئی پہچان ہے؟ فرمایا والذین ہم بھی مشرکون.
یشرکون، جو اس شیطان کی وجہ سے شرک کرتے ہیں، ایسے لوگوں پہ شیطان کا اثر بھی ہوتا ہے اور اسے وہ باولا بنا دیتے ہیں اور اس پہ وہ اپنا سارا کرتب کرتے رہتے ہیں۔ اور جن میرے نبی کے امتیوں کا مکمل ایمان میں اللہ کریم کی وعدت پہ ہوگا، جو مکمل مجھ پہ بھروسہ کریں گے، شیطان کا ان کے دل و دماغ پہ اثر کرنا تو دور کی بات ہے، اگر وہ میرے نبی کی تعلیمات پہ عمل کر کے آیت الکرسی پڑھ کے رات کو پھونک دیں گے تو میں اللہ فرشتوں کے ذریعے ان کی چار دیواری کی حفاظت کرتا ہوں۔ کتنی آسان باتیں ہیں، آئیں ذرا پیچھے آئیں، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اچھا آپ دیکھیں گے بیٹھا ہوگا بندہ، یہ انڈا ہے، انڈا ادھر سے مداخل انڈا اندر چلا گیا ناک میں سے، بندہ پریشان بھئی یہ کیا ہو گیا؟ آپ اول تو ایسے تماش بینی میں جانا نہیں چاہیے، اچانک کہیں بندہ پھنس گیا ہے، فوری طور پہ آپ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے، سورۃ فاتحہ توجہ سے پڑھے، آیت الکرسی توجہ سے پڑھے، لا یعودہ حفظہما، اس کو 3 بار پڑھیں، لا یعودہ حفظہما لا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، پھر آخری میں 3 قل شریف، قل واللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب النار، اول آخر درود شریف پڑھو، پھونک مار دو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا کفری یا شیطانی کرتب کرنے والا آپ پہ ذرہ برابر اثر نہیں کر پائے گا۔ یہ وہ وظائف ہیں جو اللہ نے آپ کے اور میرے نبی رحمت للعالمین کو بتائے ہیں، اور امی عائشہ صدیقہ کہتی ہیں آخری لمحات میں بھی مجھے رسول انور نے فرمایا تھا عائشہ مجھے وہ معوذتین دم کرو، پھر میں نے پڑھی ضرور تھی اور میں نے اپنا ہاتھ نبی کے ہاتھ پہ نہ مارا، ان کے ہاتھوں پہ دم کر کے انہی کے ہاتھ ان کے جسم پہ پھیر دیے، کیونکہ ان کے ہاتھ میرے ہاتھوں سے بہت درجہ اعلیٰ تھے۔ تو یہ جو وظائف بتائے گئے ہیں ان پہ عمل کرتے رہنا چاہیے تاکہ بندہ ہر وقت کس کے پیرے میں رہے؟ اللہ کے پیرے میں رہے۔ آئیں جناب اب تھوڑا سا وہ مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہا جی سلیمان علیہ السلام تو نہیں بھائی، اصل یہ بھی بات ہے ساری بتا بیٹھتا ہوں پھر کام خراب ہے، پھر ان استانہ نہ کھولے گئے۔ نیت یہ ہوتی ہے یار فائدہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ کوئی ہم سے آ کے دم کرائے، ہم تو کہتے ہیں خود دم کرو، اپنے بچوں کو کرو، گھر میں کرو، اے یک دم والے کرو بچوں، یک دم جان دو نہیں سمجھ آئی۔ اس کا سویرے میری کمیٹی نکلنی آئی، راتی وہاں پہ نکل گئی، انا للہ و انا الیہ، 9 راتیں کے لیے چھوڑ کے آیا اور بیوی نہیں مل رہی۔ بھائی تو اچھا خاصا انسان تھا، اچھا خاصا مرد تھا، تو نے یہ کیا بکواس کیا ہے؟ اللہ نے جب کہا عمرے پہ جانا ہے تو یہ تنہا نہیں جا سکتی، تو دربار پہ 9 راتیں کے لیے چھوڑ کے خود گھر آ گیا ہے۔ او میرا بھائی شریعت کو سمجھنے کی کوشش کر، یہ بے ایمان عزت کے بھی ڈاکو ہیں، ایمان کے بھی ڈاکو ہیں، جتنا اللہ اور اس کا رسول تیرا میرا خیر خواہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ خدا کی قسم جتنا اپنے اللہ سے محبت کرتا جائے گا اتنی زیادہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اب تھوڑا سا مسئلہ سماعت کریں۔ یہ جو جنات تھے جی وہ جادو کیا کرتے تھے۔ اب کہانی ذرا سنیں کہ 2 فرشتے تھے جی بابل شہر میں، ہاروت اور ماروت۔ اکثر آپ تفسیریں اٹھائیں گے تو آپ کو یہ واقعہ ملے گا جی، تھوڑا سا توجہ چاہتا ہوں، ایک بار تھوڑا سا درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک۔ 2 تفسیریں ہیں جی، دونوں میں امانت دیانت سے عرض کرنا چاہتا ہوں اور آپ پہ فیصلہ چھوڑوں گا۔ عام تفسیریں آپ اٹھائیں گے تو اس میں یہ ملے گا بابل شہر میں 2 فرشتے اتارے گئے تھے، ایک کا نام ہاروت تھا، ایک کا نام ماروت۔ تو یہ اصل میں جن علماء کا خیال ہے کہ یہ فرشتے آئے ہیں ان میں سے اچھے جو علماء تھے ان کا ذہن اس حد تک ہے کہ یہ فرشتے فقط جادو اور معجزے میں فرق بتانے کے لیے آئے تھے کہ اس کا نام جادو ہے، اس کا نام معجزہ ہے۔ کچھ ان میں سے مغالطے کا شکار ہوئے، وہ یہاں تک ہوئے کہ ایک زہرہ نامی عورت تھی خوبصورت، نعوذ باللہ من ذالک، ان فرشتوں نے اس سے منہ کالا کیا اور اس میں اعظم اس کو پہلے بتا بیٹھے تھے، اور جو ہی اس سے بدکاری کی تو زورا جو تھی نا عورت وہ شر کر کے اوپر چلی گئی اور زورا ستارہ بن گئی، اور یہ بیچارے کنویں میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں، ان سے غلطی ہو گئی ہے۔ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا فرشتوں میں قوت شابانیہ ہوتی ہے؟ وہ یہ مردانہ طاقت ہوتی ہے؟
کسی نے دیکھا ہو کہ میں آج فرشتے کی شادی میں گیا تھا، اس کا ولیمہ کھا کے آیا ہوں، اس کی لگائی تھی، ہوتا ہے سوال ہی پر فرشتوں میں تو یہ چیز ہی نہیں ہے میرا بھائی۔ یہ سب یہودیوں کی گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور استاد المکرم علامہ محمد حسین شاہ صاحب نیلوی، سب کہتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، سب اس چیز میں ہے کہ ما انزل میں جو ما ہے یہ نافیہ ہے، موصولہ نہیں ہے۔ یہ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ جادو اتارا گیا ہے، اللہ نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ بابل شہر میں رہنے والے 2 بندے تھے جو یہ کام کرتے تھے۔ میرا نبی تو اس کی مخالفت کرتا تھا کہ تم جادو کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ جادو میں غیر اللہ کی پکار ہے، وہ کرنے سے ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، میاں بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے۔ تو بھائی جادو کا کچھ اثر تو ہے نا، جدائی ہو جاتی ہے۔ جدائی یہ نہیں ہوتی کہ ایک کو اٹھا کے وہ مشرق کی طرف پھینک دے، ایک کو اٹھا کے مغرب کی طرف پھینک دے۔ جدائی بایمانہ جب جادو کرے گا یا اس پہ یقین رکھے گا تو بندہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ جب کافر ہو جائے گا تو میاں بیوی آپس میں کیا ہو جائیں گے؟ جدا ہو جائیں گے۔ تو اکثر علماء محققین کا یہ خیال ہے کہ یہ بابل شہر میں 2 ایسے بندے تھے جو جادو سکھایا کرتے تھے، جبکہ وہ خود بھی کہتے تھے یہ کام نہ کرو ورنہ معاشر میں پریشان ہوگے۔ اس کے باوجود لوگ جادو میں پڑ گئے اور اپنی آخرت خراب کی۔ کسی نبی نے بھی جادو نہیں کیا، نہ ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا ہے، کیونکہ جادو ایک کفر ہے، کفر سے نبی بھی محفوظ رہتا ہے اور نبی کے صحابہ بھی محفوظ رہتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ چلیں جی آگے چلنا چاہتا ہوں، ایک بار سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلیں جی وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور پیچھے ہوئے اس علم کے جو پڑھتے تھے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے دور میں۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، حالانکہ نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے۔ پھر کس نے کیا یہ کفر؟ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، بلکہ ان شیطانوں نے کفر کیا۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، جو سکھاتے تھے لوگوں کو جادو۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ، اور نہیں اتارے گئے وہ 2 فرشتے جو مشہور ہیں بے بابلا، بابل شہر میں، ہاروت و ماروت۔ ایک کا نام ہاروت اور ماروت، اللہ اس کا رد کر رہا ہے، یعنی ماں نافیہ بنائے تو وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، نہ وہ سکھاتے تھے دونوں کسی کو بھی، حَتَّى يَقُولَا، یہاں تک کہ وہ صاف کہہ دیتے تھے، اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، میاں ہم تو آزمائش ہیں تمہاری، فَلَا تَكْفُرْ، لہذا کفر نہ کرو، چونکہ یہ جادو تو کفر ہے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، خیانت یہودیت یہ ہے کہ پھر بھی وہ ان سے سیکھا کرتے تھے، نہیں ہمیں بتاؤ، مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، ایسی چیز سیکھا کرتے تھے جس سے میاں بیوی میں جدائی ہو جایا کرتی تھی ان کے کفر کی وجہ سے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ، حالانکہ وہ نہیں پہنچا سکتے تھے کسی کو بھی نقصان، من احد، کسی ایک کو بھی، الا بِإِذْنِ اللَّهِ، اگر کوئی تکلیف آئے گی بھی صحیح تو اس میں کس کا آرڈر ہوگا؟ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، اور سیکھتے تھے وہ ایسی چیزیں جو ضرر دیں گے، یعنی کفر و شرک کروائے۔ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اس جادو میں ذرہ برابر بھی کوئی نفع والی چیز نہیں ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، اور وہ خوب جانتے تھے کہ بے شک جس نے اسے حاصل کیا ہے، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اے
ایسے جادو کرنے والا یا کروانے والے کے لیے آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، یقیناً بہت بری بات تھی جس کے عوض انہوں نے اپنے آپ کو بیچا، یعنی دنیا کمانے کے لیے انہوں نے آخرت کو ختم کر دیا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ علم رکھتے اور علم سے کام لیتے۔ دنیا تو گزری جانی ہے نا بھائی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لاتے کفر کی بجائے، وَاتَّقَوْا اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، بے شک وہ ثواب جو اللہ کریم کی طرف سے انہیں ملتا، خیر، وہ بہت بہتر ہوتا۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جان لیتے کہ دنیا حقیر ہے اور آخرت کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ ایک بار سبحان اللہ سناؤ گے۔ اب یہودیوں نے ایک نئی پلاننگ بنائی، دیکھو ان کی شرارتیں، اٹیک در اٹیک، اٹیک در اٹیک، اٹیک در اٹیک۔ اب کہنے لگے اچھا ٹھہرو، اس کے جو جاننے والے ہیں وضو کرتے ہیں تو وہ پانی اٹھا لیتے ہیں، کیوں نہ ایسا کوئی جملہ بیان کیا جائے جس سے توہین بھی ہوتی رہے اور ان کو سمجھ بھی نہ چلے۔ تو کہتے جب بیٹھے ہوتے نا آقا تقریر فرماتے، کہتے رائینا، تھوڑا سا کھینچ کے رائینا، اس کا مطلب اے ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ایک دن جب انہوں نے یہ بات کہی نا تو اللہ نے فرمایا اے مومنو ان کی باتوں میں نہ آنا، یہ یہودی کلام کو بدلنا چاہتے ہیں اور جس لفظ سے میرے نبی کی توہین کی طرف اشارہ ہو میں وہ لفظ نہیں بولنے دیتا۔ میرا نبی خود بھی عظمت والا ہے، جو اس کو بلانا چاہے تو اس کی عظمت والے اوصاف سے یاد کیا کرے۔ اس سے ایک مسئلہ ذرا سنیں، آج کچھ دوست کہتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کیا اپنے ابا جی کو نام لے کے پکارو گے؟ ایمانداری سے بتاؤ، کوئی سمجھدار بیٹا اپنے باپ کو نام لے کے پکارے گا؟ نہیں۔ کوئی شاگرد اپنے استاد کو نام لے کے پکارے گا؟ کوئی مرید اپنے پیر صاحب کو نام لے کے پکارے گا؟ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ اللہ چاہتا تو اپنے نبی کو نام لے کے پکار سکتا تھا کہ نہیں؟ وہ بڑا اللہ اکبر جو ہوا، اس کے باوجود پورے قرآن میں کہیں بھی یا محمد یا احمد کر کے نہیں پکارا، بلکہ میرے نبی کی اوصاف سے یاد کیا۔ مثلاً میرے نبی نے چادر کی تو اللہ نے کہا یا ایھا المزمل، اے خوبصورت چادر والے۔ سردی لگی تو کمبل کرنے لگے، اللہ نے کہا یا ایھا المدثر، اے خوبصورت کمبل والے۔ اور جب چہرہ آسمان کی طرف کیا تو فرمایا قد نرا تقلب وجهک فی السماء، مجھے تیرے چہرے اٹھانے کی قسم ہے میرا محبوب، ہم تو تیرے دل کی حالات کو دیکھ کر تیری چاہت کے مطابق ہم قبلے تبدیل کر دیا کرتے ہیں۔ آخر میں لے دے کے کچھ جواب یہ آیا، اسی یا محمد کہنا ہے تو انہا وہابیاں سڑ دیا رہنا ہے۔ اور گل بچوں نکلی نا بے ثواب کوئی نہیں، دلیل شلیل کوئی نہیں، قرآن کی آیت کوئی نہیں، نبی کا فرمان کوئی نہیں، صحابہ کا عمل کوئی نہیں۔ آخر میں کیا نکلا کہ ہم نے اسی یا محمد کہنا ہے تو انہا، بولو نا بھائی، یہ پیچھے جواب میں نہیں سنا سکتا یہ تسی نہ بول سکتا ہے کیا کہ بھئی یا محمد کہنا ہے تے نوابیاں سڑ دیا رہے اسی بتوں نو ساڑنا ہے۔ اور مولوی سی بڑا جٹ شیر جب ہوتا سی اس آکھیا بکالے اسی اتھے سڑ دیا رہنا ہے تے سجڑا اکاں سڑ دیا رہنا۔ اللہ اکبر، دیکھو یہ کوئی دین ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کو جلانے کے لیے کام کر رہے ہیں؟ نہیں ہو میرا بھائی، جو شریعت کہتی ہے وہی کہنا ہے۔ اور اللہ نے کیا کہا تھا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی کرے گا تیرا ایمان بھی ختم تیرے عمل بھی ختم۔ اگر میرا بھائی تو میرے نبی کو یہاں مانتا ہے جس طرح تیرا عقیدہ ہے کہ دم بدم پڑھو درود حضرت ہیں یہاں موجود، پھر تو اونچی آواز سے یہ آوازیں لگا رہا ہے اور رات بھر اسٹیشن کھلے ہوئے ہیں، کبھی ایک مسجد سے آواز آ رہی ہے کبھی دوسری سے آ رہی ہے۔ خدا کی قسم یہ میرے نبی کا سنت طریقہ نہیں ہے، یہ صحابہ کا سنت طریقہ نہیں ہے، یہ علماء کی طرف سے کھڑی ہوئی ایک بدعت ہے۔ میں سادے لفظوں میں نوجوانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، مغرب میں کتنی رکعتیں پڑھی ہیں فرض؟ 3 پڑھے ہیں،
کل کوئی کہے استاد جی 4 رکعتیں پڑھا دو، 3 پڑھ کے تھک گئے، 4 سورت ہی پڑھنی ہے نا، 7 سورت فاتحہ پڑھ دو، تسبیحات کریں گے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، ہو جائے گی قبول نماز؟ ہو جائے گی۔ کیوں؟ تم نماز کے منکر ہو، تم قرآن کے منکر ہو، تسبیحات کے منکر ہو۔ بھائی ہر سمجھدار یہ جواب دے گا آپ کی میری چاہت کا نام دین نہیں ہے، دین وہی ہے جو اللہ نے نازل کر دیا ہے، میرے نبی نے اپنی زبان سے سنا دیا اور صحابہ نے عمل کر کے دکھا دیا ہے۔ صحابہ کے دور میں سالی آئی، بیماری آئی، کہیں مستند حدیث میں نہیں ہے کہ صحابہ نے کہا ہو کہ چھتوں پہ چڑھو اور اذانیں دو۔ نہیں ہو میرا بھائی، جو کام خلاف سنت ہے اس میں برکت نہیں ہے، برکت اس میں آئے گی جو میرے نبی اور صحابہ کے طریقے کے مطابق۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو جملے میرے نبی کی توہین کی طرف تھے اللہ نے وہ رد کر دیا کہ آئندہ کوئی بھی میرے نبی کو نام لے کے بھی نہ پکارے اور ایسے جملے بھی نہ بولے جو مشتبہ ہوں، بلکہ ان جملوں سے بولا کرو جو بالکل صاف میرے نبی کی شان پہ دلالت کرتے ہیں۔ لیکن ساتھ اللہ نے مومنوں سے کہا پہلی مرتبہ ہی اتنی توجہ سے بیٹھا کرو جو میرے نبی کو دوبارہ بتانا ہی نہ پڑے۔ یہ اعلیٰ درجے کا ادب ہے۔ اور اس میں سب سے پہلے اب اس آیت میں ہم ایک مسئلہ پڑھیں گے، یا ایھا الذین آمنو، یہ پہلی بار ایمان والوں کو خطاب ہو رہا ہے جی۔ آپ اپنے دل پہ نوٹ کر لیں، پورے قرآن میں 88 مرتبہ ایمان والوں کو خطاب کیا گیا ہے۔ کتنی مرتبہ جی؟ پورے قرآن میں کتنی بار مومنوں کو خطاب ہے؟ 88 مرتبہ۔ اور یہ مسئلہ ذہن میں بٹھائیں، تورات، انجیل، زبور میں اللہ نے کسی جگہ پہ بھی مومنوں کو ڈائریکٹ خطاب نہیں کیا۔ یہ واحد قرآن اور میرے نبی کے صحابہ اور مومنوں کی شان ہے جس میں اللہ نے ڈائریکٹ مومنوں سے خطاب کیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود سے کسی نے پوچھا حضرت مجھے کوئی خاص نصیحت فرما دیں تاکہ میری زندگی اچھی گزر جائے۔ ابن مسعود کہنے لگے 88 مرتبہ اللہ نے مومنوں کو خطاب کیا ہے، وہی 88 مقامات اپنے دل میں بٹھا لے، عمل شروع کر دے، اللہ تجھے جنت عطا کر دے۔ جو اللہ خطاب کر رہا ہے وہ سارے ہی بڑے عظمت والے ہیں، تو یہ پہلا خطاب ذرا سے بات فرمائیں۔ بھائی تھک تو نہیں گئے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں۔ اچھا، جب ایمان والوں کی بات آئے گی تو سب سے پہلے کون مراد ہوں گے؟ کون؟ ہاں یہ بھول گئے ہو بھائی، جب ایمانداروں کی بات آئے گی تو سب سے پہلے کون مراد ہوں گے؟ میرے نبی کے صحابہ اکرام، پھر اسی طرح بتدریج جیسے جیسے مومن ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، لا تقولوا راعنا، نہ کہا کرو راعنا، یعنی ان کو مشتبہ لفظ جو وہ کھینچ کے کہتے تھے راعینا، نعوذ باللہ ہے ہمارے چروائے، وقول انظرنا، بلکہ اگر کہنا پڑے تو یہ کہا کرو انظرنا، حضرت جی ہماری طرف دیکھیے، یہ مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ واسمعوا، ابتدائی سے اتنی توجہ سے سنا کرو جو تمہیں دوبارہ سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں اللہ نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ کس پہ لگایا ہے؟ جو میرے نبی کی گستاخی کرے، جو میرے نبی کو بے ادبی سے یاد کرے، جو میرے نبی کا نام بگاڑے یا ایسا لفظ بولے جو مشتبہ ہو، تو اللہ کہتا ہے اس کا اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم سب اللہ کی توحید سے بھی دل و جان سے محبت کرتے ہیں اور اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دل و جان سے محبت کرتے ہیں اور ان کے اصحاب و اہل بیت سے بھی دل و جان سے محبت کرتے ہیں۔ ایک مسئلہ ذہن میں رہے، ہو سکتا ہے کوئی نئی ساتھی تشریف فرما ہو تو بات سامنے آ جائے۔ اس آیت سے دوسرے میرے دوست استدلال کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ دیوبندی اہل سنت اشاعت والے یا دیگر دیوبند والے یہ اب اللہ کے نبی کو اپنے بھائی کی حیثیت دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، جیسے ایک بڑا بھائی ہوتا ہے اسی طرح ان کے ذہنوں میں یہ بات ہے۔ نقل کفر کفر نباشد، یہ ذہن میں رہے۔ کوئی بندہ اگر یہ سوچے بھی صحیح کہ نعوذ باللہ آمنہ کلال ایسے ہے جیسے میرا بڑا بھائی ہے یا میری طرح ہے، ایسے بندے کا اسلام سے کوئی بھی تعلق، بولو نا بھائی، اسلام سے کوئی بھی تعلق۔ تم کہتے ہو کہ بڑے بھائی کی طرح ہے،
ہم سے اگر پوچھا ہوتا تو ہم تمہیں بتاتے سارے نبی اور رسول سچے جمع ہو جائے اور ایک طرف میرا نبی تشریف فرما ہو اور اللہ اس ترازو والے پلڑے کو اٹھائے، سارے سچے نبیوں اور رسولوں کی شان کا پلڑا اٹھتا ہوا نظر آئے گا، رحمت للعالمین کی شان کا پلڑا جھکتا ہوا نظر آئے گا۔ جو ان کی ذات کا بے ادب ہو، گستاخی کرے، اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور جو میرے نبی کی بات اور فرامین کی بے ادبی اور توہین کرے اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن ایک مسئلہ میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، جو یہ کہے کہ بڑے بھائی کی طرح وہ بھی کافر ہے، اور جو یہ کہے کہ نور من نور اللہ ہے، اللہ کے نور میں سے نور ہے، وہ بھی دارہ اسلام سے کیا ہے؟ خارج ہے۔ کیوں؟ اللہ سے کوئی چیز جدا نہیں ہوئی۔ یہودیوں نے یہ کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ داخل ہو گیا ہے، حلول کر گیا ہے، اللہ نے فتویٰ لگایا تھا کہ یہ کافر ہو گئے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ آمنہ کے لال کو اللہ نے اپنے نور میں سے بنایا ہے تو اس کا اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ میرے اللہ کے نور سے کوئی چیز جدا نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس میں سے کوئی پیدا ہوا ہے، یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور پھر میرا نبی پھر نورانی ہے، جنات میں سے ہے، فرشتوں میں سے ہے یا انسانوں میں سے ہے، تو خود قرآن سے نہ پوچھ لیں، کس سے پوچھ لیں؟ کس سے پوچھ لیں؟ بولو تو میں سنا ہوا۔ یہ تو کہتا ہے کہ بڑا بھائی کہنا تو کفر ہے، اور جو تو نعرے لگاتا ہے نور من نور اللہ کے صبح و شام، یہ کہاں سے تو اسلام لے کے آیا ہے؟ اور یہ میں پھر کہنا چاہتا ہوں، جو یہ کہے کہ آمنہ کا لال اللہ کے نور سے پیدا ہوا ہے، اس کا اسلام سے قطعاً کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جس بات میں نہ آئے دلائل کی دنیا میں بات کریں۔ اگر کسی بھائی کا یہ دعویٰ ہو کہ آمنہ کا لال نور بھی ہے اور رسول بھی ہے، اللہ کے نور میں سے نور بھی ہے اور رسول بھی ہے، پورا قرآن گواہ ہے، ایک آیت نکال کے دکھاؤ، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ میرا نبی فقط بشر نہیں، سید البشر ہے۔ کیا ہے؟ سید البشر ہے، تمام بشریت کا سردار ہے، عرشیوں فرشیوں کی مخلوق کا سردار ہے، لیکن ہے اعلیٰ درجے کا بشر، ہے اعلیٰ درجے کا رسول۔ تیرے اندر ہمت ہے تو قرآن اور حدیث صحیحہ سے ایک حوالہ نکال جس میں یہ ہو کہ آمنہ کا لال اللہ کے نور میں سے نور بھی ہے اور سچا رسول بھی ہے، تو مر تو سکتا ہے، ایک حوالہ دکھا نہیں سکتا۔ اگر مجھ سے پوچھتا ہے تو لو سن اللہ کا قرآن آ جائے۔ یہ سورت بنی اسرائیل ہے، 15واں پارہ ہے، آیت کریمہ کا نمبر 93 ہے۔ جی جا گئے ہو کہ نہیں؟ ڈلے ڈلے بیٹھے ہو، جادو کا اثر تو نہیں ہو گیا؟ اتنا ٹر ہے کیا ہوا؟ 263 صفحہ نمبر 263 ہے۔ جی ہمت کریں گے، تھوڑا سا ٹائم نکلت ہے، تراویح ہے پڑھ سو۔ ایک چھوڑ جو بیٹھا رہا ہی سدا کہ یار سارے مسئلے پوچھنا، تو نہیں پوچھتا یار، کوئی مسئلہ پوچھے گا؟ اس نے کہا جی آپ بات اتنی واضح کرتے ہیں سمجھ آ جاتی ہے، پوچھنا ضروری نہیں ہے۔ ایک دن بات ہو رہی تھی، بھائی روزہ جو ہوتا ہے نا، افطار تب کریں گے جب سورج کیا ہو جائے گا، اس میں سارے ایک مسئلہ ہے کہ یا اللہ خیر، پہلی بار سوال کر رہا ہے انشاءاللہ خیر ہوئے، اکھے سائیں سورج تو اللہ دا ہے نہ غروب کرے تو بات، انہوں نے کہا تو چپ پہ رہا کر، تیرا چپ رمانے خیر ہے، چلیں جی۔ تو دعویٰ پہلے سمجھے، دوست دوسرے بھائی کا دعویٰ ہے کہ آمنہ کا لال ٹھڑا نور نہیں، نور من نور اللہ، کس کے نور میں سے ہے؟ اللہ کے نور میں سے، اور اللہ کا رسول ہے۔ دو دعوے ہیں، ایک ثابت کرنا ہے کہ اللہ کے نور میں سے ہیں، دوسرا ثابت کرنا ہے کہ رسول اللہ ہیں۔ بات پہلی بات پہ ہو رہی ہے، وہ ثابت کرے گا تو تیرا رسالت کا نعرہ قبول ہے، ورنہ ہے ہی نہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ آمنہ کا لال سید البشر بھی ہے اور اللہ کا رسول بھی ہے۔ ذرا آیت کا معنی سنیں جی، اگرچہ یہ استدلال تو بڑا لمبا ہے لیکن میں آیت نمبر 93 سے ہی معنی کرنے لگا ہوں۔ او یکون لک بیت من زخرف، مشرکین مکہ نے چند چیزوں کا سوال کیا تھا۔ چلو یار بات ادھوری نہ رہے تو میرا دل مطمئن نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 90 سے معنی کرنے لگا ہوں، تھوڑا سا پیچھے چلیں گے، جاگ رہے ہو؟
وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا۔ مشرکین مکہ بولے ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے لاگا تجھ پر اے آمنہ کلال۔ وجہ کیا ہے کہنے لگی حتی تفجر لنا، یہاں تک کہ تو نکال ہمارے لیے من الارض ینبوعا، زمین میں سے ایک چشمہ نکال۔ ایک سوال، ہم کلمہ تب پڑھیں گے جب زمین مکے میں سے چشمہ نکال، او تکون لکا جنتون، یا پیدا ہو جائے تیرے لیے باغات مکے کے اندر، من نخیلن، کھجوروں کے باغات ایک، وعنب اور انگوروں کے باغات دو، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، پھر بہا دے ان کے درمیان نہر پھاڑ کر، سیڈوں پہ کھجوروں کے باغاتوں، اندر انگوروں کے باغاتوں، درمیان میں نہر جاری ہو جائے۔ او تسقط السماء کما زعمت علینا، یا گرا دے تو ہم پر آسمان جیسے ہمیں تو ڈراتا ہے کہ نہیں مانو گے تو آسمان گر پڑے گا۔ او تأتی باللہ، یا اللہ کو لے کے آ، وہ خود بتائے کہ یہ میرا رسول ہے، والملائکۃ قبیلا، یا فرشتوں کو لے کے ہمارے سامنے وہ بتائیں کہ یہ سچا رسول ہے۔ یہ سب اشکال چل رہے ہیں۔ او یکون لک بیت، یا ہو جائے تیرے لیے ایک گھر، من زخرف، سونے کا، او ترقی فی السماء، یا تو چڑھ جائے ہمارے سامنے آسمانوں کے اوپر، ولن نؤمن لرقیک، اور ہرگز ہم نہیں مانیں گے جناب کا آسمانوں پہ چڑھنا، حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ، یہاں تک کہ تو ایسی کتاب لے کے آئے جسے ہم خود پڑھیں۔ توجہ چاہتا ہوں، پھر خلاصہ سنا رہا ہوں۔ ایک سوال پہلا، چشمہ جاری کر ایک، توجہ ہے، چشمہ جاری کر مکے میں ایک، اور کھجوروں کا باغ لگا دے دو، انگوروں کا باغ لگا دے تین، درمیان میں سے نہریں چلا دے چار، آسمانوں کا ٹکڑا گرا دے پانچ، اور یا اللہ کو لے کے آ چھ، یا فرشتوں کو لے کے آ سات، یا سونے کا گھر بنا کے دکھا آٹھ، یا تو آسمانوں پہ چڑھ وہاں سے کوئی کتاب لے کے آ جس کو ہم خود پڑھیں۔ یہ 9 سوال مشرکین مکہ نے کیے۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب اسی ایک کو جواب دے دے۔ اس نو محاوراتی جملے چکھیں گئے 100 سنہار دی تھوڑا عرش بات تھی۔ اللہ فرماتے ہیں میرا نبی 9 سوال کر رہے ہیں، یہ کر، یہ کر، یہ کر، پھر مانیں گے۔ تو اعلان کر کل سبحان ربی، قل سبحان ربی، میرا نبی اعلان کر یہ سب چیزیں بنانے والا کون ہے؟ میں آمنہ کلال تو کہہ رہا ہوں سبحان ربی، میرا رب شریکوں سے پاک ہے، میرا رب بھائی والوں سے پاک ہے، یہ میرا اختیار نہیں، یہ میرے اللہ کا اختیار ہے۔ پھر آپ کون ہیں؟ میرے نبی کو اللہ نے فرمایا آپ اعلان کریں، حل کن تو، توجہ چاہتا ہوں، حل کن تو، نہیں ہوں میں آمنہ کلال الا مگر بشر الرسولہ، میں عظیم الشان بشر بھی ہوں اور اللہ کا بھیجا ہوا رسول بھی ہوں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ یاد رہو کہ نہیں؟ ہمارا دعویٰ تھا کہ آمنہ کلال سید البشر بھی ہے، اللہ کا رسول بھی ہے۔ ایسی آیات کو ذہن میں بٹھاؤ، لیکن 1 منٹ اور لینا چاہتا ہوں اسی عنوان پہ تاکہ بات مکمل سمجھ ہو جائے۔ آگے ذرا آیت نمبر 95 دیکھیں، ایک آیت چھوڑ کر اللہ کہتے ہیں کُلُّ کَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِکَةٌ، اگر ہوتے زمین پہ فرشتے، یمشونا
چلتے پھرتے توجہ چاہتا ہوں اگر زمین پہ رہنے والے ملائکہ نورانی فرشتے ہوتے مطمئنین اطمینان سے رہتے ہوئے لنزلنا علیہم من السماء ملک الرسول ہم ضرور نازل کرتے ان پر آسمان سے ملک الرسولہ ایک فرشتوں کو رسول بنا کر مسئلہ سمجھا گیا اگر زمین پہ رہنے والے نورانی فرشتے ہوتے پھر رسول بھی نورانی بن کے آتا اگر زمین پہ رہنے والے ابو بکر عمر عثمان و علی انسان ہیں تو ان کی طرف آنے والا رسول بھی انسانیت کا امام بن کے آتا بات سمجھ آ رہی ہے اچھا یار چھوڑو ضد چھوڑو یار لڑائی ختم کرو یار اتحاد کا دور ہے یار اتحاد ہونا چاہیے ایک منٹ کے لیے مان لیا جی آمنہ کلا رسول ہے رسول تو ہے اور نور ہے تو نور نظر آتا ہے ایمانداری سے بتاؤ فرشتے بیٹھے ہیں کہ نہیں ہر کندھے پہ آنکھوں پہ کانوں پہ ملائکہ موجود ہے نظر آتے ہیں آپ میں سے کسی نے فرشتہ دیکھو ایمانداری سے بتاؤ اب ذرا مسئلہ سمجھو اگر آمنہ کلال نورانی فرشتہ بن کے آتا فائدہ ہوتا یا نقصان مسئلہ سمجھنا اللہ کا نبی کہتا وضو کرو کیسے کرنا ہے پھر جب نظر ہی نہ آتا تو وضو کون کر کے دکھاتا اللہ نے کہا یہ میرا احسان ہے میں نے بشریت کا سیرہ بنا کے بھیجا ہے جو وہ فرماتا ہے پہلے عمل کر کے دکھا دیتا ہے کھانا ایسے کھانا ہے اگر ہوتا نورانیوں میں سے تو کہتا بھئی کھانا ایسے کھانا ہے کیسے کھانا نظر تو آتا نا میرے نبی کی سنت سمجھنا آتی اللہ کا یہ احسان ہے اس نے انسانیت کا سیرہ بنا کے میرے نبی کو بھیجا ہے تاکہ امت کے لیے آسانی ہو وضو کا طریقہ بھی سمجھ آئے عبادت کا طریقہ بھی سمجھ آئے لباس پہننے کا طریقہ بھی سمجھ آئے حتیٰ کہ جوتی میں پاؤں کیسے ڈالنا ہے کیسے نکالنا ہے یہ تبھی ہو سکتا تھا اسی وجہ سے اللہ کہتے ہیں لنزل علیہم من السماء ملک الرسولہ اگر فرشوں پہ رہنے والے فرشتے ہوتے تو میں رسول بھی نورانی فرشتہ بنا کے بھیجتا جب رہنے والے انسان تھے تو ان کی رہنمائی کے لیے آنے والا بھی انسانیت کا امام بن گیا آج سبق کی طرف آئے اب میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا جس طرح یہ کہنا کہ آمنہ کلال بڑے بھائی کی طرح ہے نعوذ باللہ جس طرح یہ کفریہ جملہ ہے اسی طرح یہ بھی کفریہ جملہ ہے کہ اللہ کا نبی اللہ کے نور میں سے نور ہے میرا نبی اللہ کے نور میں سے کوئی چیز بھی جدا نہیں ہے نہ وہ کسی سے جدا ہے نہ میرا نبی اس میں سے جدا ہے بلکہ اللہ نے الگ تخلیق کی ہے یہ آئے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں لیکن اللہ نے ان کو حضرت آدم کی تمام اولاد کا سردار بنا کے بھیجا ہے اور نبیوں کا امام بنا کے بھیجا ہے یہ صرف 2 آیتوں کا معنی سنیں آگے ناسخ منسوخ کی بحث ہے یہ صبح پڑھیں گے تھک تو نہیں گئے بھائی ایک بار سبحان اللہ سنا دو بھائی اچھا اب آپ کے ذہن میں رہے ہماری طرف سے ادب مصطفیٰ کا پیغام ملتا ہے یا نعوذ باللہ گستاخی کا پیغام ملتا ہے اور ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ سن جو میرے نبی کی جوتی مبارک کو بے ادبی سے جدڑی کہتا ہے ہم تو اسے بھی دار اسلام سے خارج سمجھتے ہیں اللہ تجھے ہدایت دے تو کہتا ہے عام جیسا بشر مانتا ہے میں کہتا ہوں میرے نبی تو خوشبو نہ لگائے تو تجھے شمل تن کرتی ہے پوری محفل میں تیرا بیٹھنا عذاب بن جاتا ہے میرا نبی ہے تو بشر لیکن اس کے پسینے میں سے اتنی خوشبوئیں اللہ نے رکھی ہیں جس راستے سے گزر جاتا ہے 17 دن تک خوشبوئیں آتی رہتی ہیں ہے تو وہ بشر لیکن اس جیسا بشر اللہ نے بنایا نہیں ہے اعلیٰ درجے کا بشر ہے اگر تو یہ کہے گا کہ وہ اللہ کے نور میں سے نور ہے پھر جس طرح بڑا بھائی کہنے والا کافر ہے اسی طرح یہ عقیدہ رکھنے والا بھی کافر ہے وہ میرے نبی کی گستاخی کر رہا ہے اور قرآن و سنت کی مخالفت کر رہا ہے صحیح اہل سنت اور عقیدہ جنت والا یہی ہے کہ آمنہ کلام بشروں میں سے تمام بشریت کا سردار ہے اور رسولوں میں سے تمام رسولوں کا امام بن گیا بات سمجھ آ رہی ہے کوئی یہ کہے میری طرح اس طرح نعوذ باللہ من ذالک اس طرح تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اور ایک مسئلہ اور عرض کرنا چاہتا ہوں جو نبی کا گستاخ ہوتا ہے وہ فقط کافر نہیں ہوتا انشاءاللہ اگر زندگی اور ٹائم نے ساتھ دیا
آخری 29ویں پارے میں جا کے پڑھیں گے سورۃ قلم میں، اللہ نے فرمایا اُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، جو میرے نبی کا گستاخ ہوتا ہے وہ اپنا شجرہ چیک کرے، اس کی ماں نے غداری کی ہے، حلالی خون ہو وہ کٹ تو سکتا ہے، میرے نبی کا گستاخ نہیں ہو سکتا۔ اللہ میرے بھائیوں کو بھی ہدایت دے اور صحیح نبی کا احترام اور اس کا مشن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہمارا موقف واضح ہے، انسانیت میں سے اعلیٰ درجے کا انسان بن کے آیا ہے تو آمنہ کا لال بن کے آیا ہے، رسولوں میں سے اعلیٰ درجے کا رسول بن کے آیا ہے تو محمد امین خیر الانام بن کے آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا معنی سن لیں پھر دعا کرتے ہیں۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، ذرہ بھی پسند نہیں کرتے جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے، ولل مشرکین، نہ ہی پسند کرتے ہیں مشرک، کیا ان ینزل علیکم، اس بات کو کہ نازل ہو تم پر، من خیر من ربکم، کوئی بھی خیر تمہارے رب کی طرف سے۔ مشرک بھی خوش نہیں ہوتے ہیں صحابہ، یہودی بھی خوش نہیں ہوتے جب قرآن نازل ہوتا ہے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، مگر اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں نے نبوت کہاں دینی ہے اور کون سی آیت کہاں نازل کرنی ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تو مالک ہے بہت بڑے فضل عظیم کا۔ خلاصہ کلام، میرے نبی کا احترام بھی کرنا ہے اور اس پہ آنے والے قرآن کا احترام بھی کرنا ہے۔ یہ یہودی نبی کے بھی دشمن، یہ یہودی قرآن کے بھی دشمن، یہ یہودی الہ مشکل کشا اللہ کے بھی دشمن، یہ یہودی جبرائیل امین کے بھی دشمن۔ ان کا عقیدہ ہے نعوذ باللہ اللہ بھی خیانت کرتا ہے، نعوذ باللہ جبرائیل امین بھی خیانت کرتا ہے، نعوذ باللہ آمنہ کا لال بھی خیانت کرتا ہے، نعوذ باللہ نبی کے صحابہ بھی خیانت کرتے ہیں، اور ہم سب کا عقیدہ ہے اللہ خیانت سے پاک ہے، اللہ خیانت سے پاک ہے، جبرائیل امین خیانت سے پاک ہے، میرا نبی خیانت سے پاک ہے، اور میرے نبی کے صحابہ بھی خیانت سے پاک ہے۔ جب تک ان چار شخصیات پہ مکمل اعتماد نہ ہو، نہ اسلام سمجھ آ سکتا ہے، نہ بندہ اسلام کا نعرہ لگا سکتا ہے۔ ان چاروں پہ مکمل اعتماد ہوگا، ان کی باتوں پہ عمل کرتے جائیں گے، انشاءاللہ دنیا بھی عزت والی بن جائے گی، آخرت بھی اللہ عزت والی بنا دے گا۔ اللہ یہ ٹوٹے پھوٹے جملے قبول کرے، باقی انشاءاللہ صبح پڑھیں گے، تھوڑا سا مجاہدہ صبح بھی کیا کریں۔ اللہ ہم سب کو کتاب خدا سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، جو کچھ کہا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے تامہ عطا فرمائے، جتنے مسلمان فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، خاص طور پہ ہمارے ملک و ملت کی حفاظت فرمائے۔